یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر ارنسٹ جان گل ہے اور میں اس وقت آپ کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو بانٹنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج جب میں خدا کی باتیں آپ کے ساتھ بانٹوں گا تو ضرور آپ ان باتوں سے برکت پائیں گے۔ بڑے غور سے، بڑی توجہ کے ساتھ خدا کی باتوں کو سننا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے تو ضرور ہے کہ آپ خدا کے کلام کو بڑی متوجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ جب خدا اپنے اس ناچیز خادم سے خدا بات کرتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ باتیں، وہ چیزیں میں آپ تک پہنچاؤں اور آپ اس سے برکت پائیں۔ تو میرے عزیزو، آج کا میرا عنوان ہے زندگی کا کلام۔ در حقیقت بائبل مقدس ہمیں بڑی خوبصورت اس بات کی آگاہی دیتی ہے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ زندگی کا کلام ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں برکت لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی پائیں، کامیابی پائیں، تو پھر خدا کے کلام کو اہمیت دیں۔ جب آپ خدا کے کلام کو اہمیت دیں گے تو ضرور ہے کہ یہ خدا کا کلام آپ کو ترقی اور کامیابی عطا کرے گا۔ اور جو لوگ خدا کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، خدا کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، آنر نہیں دیتے ہیں، خدا کے کلام کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے ہیں، تو گویا وہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں اپنی برکات کو کھو دیتے ہیں اور ان کی برکات ان کے پاس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ برکت پانا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو سنیں اور خدا کے کلام پر عمل کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا کے کلام میں فرمایا گیا کہ ہمیشہ کی زندگی خدا کی باتوں کے اندر ہے۔ اور جب آپ خدا کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، جیسے مقدس داؤد نبی جو خدا سے پیار کرتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل، اپنے من، اپنی سوچ میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ۔ در حقیقت یہ کلام آپ کو گناہوں سے بھی روکتا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو اپنے اندر رکھیں گے تو گویا آپ گناہ کی دستاویز سے بچے رہیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہ آپ کی زندگی میں نہ آئے، اور کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جب آپ گناہ کی دستاویز میں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی کے اندر پرابلمز، کہیں نہ کہیں مسائل، کہیں نہ کہیں پریشانیاں آپ کے قدموں کا حصہ بنیں گے۔ لیکن جب آپ کی زندگی میں خدا کا کلام ہوگا تو پھر یہ تمام مسائل آپ کی زندگی سے جا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں، کلام مقدس پر غور نظر کریں گے۔ کلام مقدس پر جب ہم توجہ کرتے ہیں تو ہمیں بائبل مقدس اس بات کی آگاہی دیتی ہے اور اس بات کے بارے میں ہمیں سکھاتی ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 22ویں آیت پر ہم نظر ثانی کریں گے۔ کلام خدا میں لکھے، کیونکہ جو اس کو پا لیتا ہے یہ ان کی آیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ خدا کے کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو کوئی زندگی، جو کوئی انسان، بھلے وہ ایماندار ہے یا نہ ایماندار ہے، جب وہ خدا کے کلام کو حاصل کر لیتا ہے، خدا کی باتوں کو اپنا لیتا ہے، پا لیتا ہے، اپنے من اور دل میں رکھ لیتا ہے، تو پھر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ ان کے لیے زندگی کا کلام بن جاتا ہے، ان کی صحت کے لیے بن جاتا ہے، ان کو خدا کا کلام صحت بخشتا ہے، ان کے لیے حیات بن جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ ایماندار ہیں تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں، اور اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو ضرور ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور ایمانداری کا ثبوت دیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو اس جہاں کے اندر ترقی، کامیابی، سرفرازی، اقبال مندگی، برومندگی دے تو ضرور ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ یہ کلام جب کسی زندگی کے لیے کھلا ہے، جب یہ کسی انسان کے لیے کھلا ہے، کسی بیمار کے لیے کھلا ہے، اس نے اپنی برکت کو پایا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں اس بات کے بارے میں سکھاتا ہے،
ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے اس قدر پوتر ہے کہ یہ اگر لنگڑوں کی زندگی میں اترا تو لنگڑے پن سے آزاد کر دیے گئے، اگر یہ اندھوں کی زندگی میں اترا تو وہ اندھے پن سے آزاد ہو گئے، اگر یہ گنگوں کی زندگی میں اترا وہ گنگے پن سے آزاد ہو گئے۔ میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے آزاد کیے جائیں، اور آزاد ہونے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ خدا نے سب ناموں سے زیادہ عزت، عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کی عزت کریں گے تو گویا ہم اپنی برکت کے وارث ہوں گے۔ کہیں نہ کہیں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کہیں کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں کوئی چیز مس ہوئی ہے جس کے عوض ہم اپنی برکت سے محروم ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے جب ہم اس کو پا لیتے ہیں تو گویا حیات کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں، اور پھر ہمارے بدن کی صحت، کیونکہ یہ کلام ہماری ہڈیوں میں جلتی آگ کی مانند ہے، یہ کلام ہمیں تازہ کرتا ہے، ہمیں توانائی، زور اور قوت بخشتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں جیسے ہی آپ ان باتوں کو سنیں گے، اس کلام کی باتوں کو سنیں گے، تو یہ باتیں آپ کے اندر تازگی کو پیدا کریں گی، آپ کے اندر تسلی کو پیدا کریں گی، آپ کے اندر قوت کو پیدا کریں گی، آپ کے اندر توانائی کو جاری کریں گی، کیونکہ جہاں جہاں خدا کا کلام اترا ہے وہاں خدا کی قدرت نے کام کیا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا بخشتا ہے، اور جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو پھر عطا کے بندھن اور عطا کے جوے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور میری عزیزو، میری کوشش ہے کہ جب خدا مجھ سے بات کرتا ہے وہ باتیں میں اس میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ تاکہ آپ بھی اپنی برکت کو ریسیو کریں اور خدا کے جلال کو ریسیو کریں۔ آئے میں سے دیکھیں کلام خدا میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کے 63 آیت پر نظر ثانی کریں گے۔ یوحنا کی انجیل 6 باب 63 آیت پر نظر رحم کریں گے۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی ہے۔ یاد رہے، زندہ کرنے والی روح ہے۔ خدا کا کلام آپ کو زندہ کر سکتا ہے۔ خدا کے کلام کے سبب سے خدا کا روح ہم پر ٹھہرتا ہے، اور جب خدا کا روح ہمارے بدنوں میں صلاحیت کرتا ہے، اترتا ہے، تو پھر زندگی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کا روح ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا روح کلام چاہتا ہے کہ ہم اس کلام کو اپنائیں، اپنی زندگی میں اسے اتاریں، اسے اپنی زندگی میں ویلکم کریں اور اس کی برکت کو پائیں۔ میرے عزیزو، جتنے بھی ناظرین ہیں اس کلام کو بڑے غور سے سنیں کہ زندہ کرنے والی روح ہے۔ آج خدا کا کلام ہمیں زندہ کرتا ہے، ہمیں زندگی بخش دیتا ہے، ہمیں زندگی کی نعمتوں سے بھر دیتا ہے، کیونکہ جسم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنی جسم کی فکروں میں رہتے ہیں، جسم کی باغ و دوڑ میں رہتے ہیں، لیکن ہم روح کا تازگی اور روح کی اس بلیسنگز کو ریسیو نہیں کرتے ہیں، اور نہ کرنے کے سبب سے ہمارا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ ویلکم بیک۔ میرے عزیزو، ہم بات کر رہے تھے زندگی خدا کے کلام میں ہے، اور آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 63 آیت میں ہم نے پڑھ لیا، اور روح کے سبب سے ہم اپنی زندگی کو پاتے ہیں، اور جسم سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں کلام کی ضرورت ہے، اور جب ہم کلام پڑھیں گے تو خدا کا روح ہم میں کام کرے گا، اور پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کلام خدا سے برکت پائی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام ان بیماروں کے لیے، لاچاروں کے لیے دعا کروں جو اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، اپنی تازگی کے لیے، اپنی بحالی کے لیے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ اے عظیم خدا قادر مطلق باپ، جتنے لوگوں نے تیرے اس کلام کو سنا ہے، تیری برکت، تیرے فضل، تیرے کرم، تیرے رحم کو حاصل کریں، اور بندھن اور جوے ٹوٹ جائیں، اور تیرے کلام کو اہمیت دیں۔ اے خدا تیرے کلام کو آنر دیں، اور خدا اس کلام کے سبب سے سوشل میڈیا کے ذریعے اے باپ جو لوگ اس کلام کو سنیں
اے خدا ان کے کانوں میں جب یہ آواز جائے تو یسوع کے نام میں ان کی برکت جاری ہو، یسوع کے نام میں آمین۔